سبحان اللہ۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میوات میں ایک چھوٹا سا دیہات ضلع نو کے رہنے والے تھے، حضرت بہت جید حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے اور ان کی عمر تقریباً 70-72 سال تھی۔ 40 سے 50 سال ان کے پوری دینی خدمات میں لگے رہے۔ تجوید القرآن دلی جو قاری سلیمان صاحب کا مشہور ادارہ تھا، وہاں پر حضرت نے تقریباً 30 سال خدمات انجام دی۔ اس کے بعد مختلف مقامات پر خدمات انجام دینے کے بعد اپنے آبائی وطن مصر میں انہوں نے ایک ادارہ تجوید القرآن سلیمانیہ کے نام سے قائم کیا اور تا دم حیات وہیں پر خدمات پر معمور تھا۔ ناندیڑ جو مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے، وہاں پر حضرت کا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ ان کے ناندیڑ ضلع میں بہت سے شاگرد تھے، جن میں خاص طور سے ان کے شاگرد رشید حضرت قاری محمد اسد صاحب سمدی دامت برکاتہم، جو مدرسہ تجوید القرآن گاڑے گاؤں سبول ضلع ناندیڑ کے ناظم اور بانی ہیں۔ یہ ان کے شاگرد رشید تھے۔ اور بھی ناندیڑ میں ان کے شاگردوں میں قاری سید نواب صاحب، حافظ سید مبین صاحب، قاری علیف الدین صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب قنداری، حافظ فضل الدین صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، حافظ شکیل صاحب، حافظ قمر الدین صاحب، حافظ عمر صاحب، یہ اور حافظ ابراہیم صاحب۔ اس طریقے سے بہت سے ان کے شاگرد یہاں پر تھے، جس کی وجہ سے ان کا آنا جانا یہاں لگا رہتا تھا۔ ناندیڑ میں حضرت اپنے ادارے کے کام سے تشریف لائے تھے اور یہاں پر کچھ عرصہ وہ رہے، چند دن وہ رہے، اپنے ادارے کا کام کیا اور پیر کے دن ان کی واپسی تھی۔ لیکن جمعرات کے رات میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، یعنی جمعرات کی شب ان کا انتقال، جمعے کی شب ان کا انتقال ہوا، تو جمعرات کے دن 4 بجے اسی ادارے کے ایک طالب علم عزیزم عبد الملک، یہ جو طالب علم نظر آ رہے ہیں، انہوں نے 2 دن میں ایک پارہ مکمل کیا۔ یہ جو طالب علم عبد الملک ولد عبد الخالق صاحب، یہ بچہ جو ہے ناندیڑ میں ملت نگر میں رہتا ہے اور انہوں نے 2 دن میں ایک پارہ مکمل کیا۔ اور قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ انہوں نے جولائی 2021 میں حفظ شروع کیا اور 186 دنوں میں انہوں نے الحمدللہ 21 پارے مکمل کیے۔ یہ ان کے استاد محترم حافظ قاری عبدالکریم صاحب، یہ بھی قاری نور محمد صاحب کے شاگرد رشید ہیں۔ انہوں نے اس دن قاری صاحب ان کے ناندیڑ میں تھے، اس طالب علم کو ملایا اور اس طالب علم نے کا جب پتہ چلا ان کو کہ انہوں نے 2 دن میں پارہ کیا، حفظ مکمل کیا، ایک پارہ 2 دن میں مکمل حفظ کیا، تو قاری صاحب بہت خوش ہوئے، ان کو دعائیں دی اور اس موقع پر انہوں نے نصیحت کی۔ وہ نصیحت کا ویڈیو انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو بہرحال حضرت قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ حضرت قاری صاحب کو 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ وہ ادارے کے انشاءاللہ ان کے بچے سنبھالیں گے اور ان کی نماز جنازہ ان کی تجہیز و تکفین کے لیے ان کے اعز و اقربا کی خواہش تھی کہ وہ اپنے وطن میں ان کے میت کو بھیج دیا جائے، تو بہتر ہوگا قاری محمد اسد صاحب اور ان کے ساتھ یہاں کے جو رفقا ہمارے سمدانی بھائی صدی سلیم دیشمکھ صاحب اور بھی بہت سے رفقا تھے، جس میں مولانا سرور صاحب اور میں خود بھی اس میں شریک تھا۔ الحمدللہ ان ساروں کی کوششوں سے ایمبولینس کے ذریعے سے ان کی نعش کو جو ہے ان کے آبائی وطن مصر پہنچایا گیا اور وہیں پر ان کی تجہیز و تکفین ہوئی۔ ویڈیو کے قاری صاحب کی نصیحت والے ویڈیو کے بعد انشاءاللہ وہاں کی بھی جو ہے تصاویر اور ویڈیو آپ کو دکھائی جائیں گی کہ ایک کثیر تعداد اس علاقے کی حضرت قاری نور محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے جنازے میں شریک تھی اور ہزاروں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ان کے شاگرد تھے، جو ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی دینی خدمات میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان تمام شاگردوں کو اور ان کے شاگردوں کے شاگرد جو تیار ہو رہے ہیں وہ حضرت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں اور بار بار ان کو جو ہے اعلیٰ ان کے مغفرت فرمائیں، اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرمائیں اور ان کے لواحقین کو اور ان کے تمام شاگردوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ عید کے ساتھ اور ضروری ہے ماشاء اللہ آپ کے یہاں بچے عید سے پڑھتے ہیں جو ہے جی یہی ہے علامہ جزری کہتی ہے وَلَفْظُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جو شخص تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ کیوں گنہگار ہے؟ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ یہ قرآن شریف جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجوید ہی کے ساتھ ہوا ہے اور ہم تک جو پہنچا ہے یہ تجوید ہی کے ساتھ پہنچا ہے، اس لیے جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو ہے سمجھ گئے۔ بہت بڑا انعام ہے حافظ کے والدین کے لیے بھی، والدین کے لیے کیسا تاج پہنا جائے گا، ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، یہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو ہے۔ علامہ شاطبیہ نے فرمایا ہے اس کے تعلق ہنیئا مریئا والداک علیہما ملابس انوار من التاج والحلا۔ سمجھ گئے؟ ماں باپوں کے لیے بہت عمدہ قسم کا جو جوڑا اور تاج پہنایا جائے گا۔ والدین بھی حیرت کریں گے کہ ہمیں کس سلسلے میں پہنایا گیا ہے، کس عوض میں پہنایا گیا ہے، کس بدلے میں پہنایا گیا ہے۔ تو ہوا کہ آپ کے بچہ نے حفظ کیا قرآن شریف کو اور اس پر عمل کیا، اس سلسلے میں آپ کو جو پہنایا گیا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے جو انعام ہے یہ پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ پڑھنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوئی تیرا ٹھکانا ہے جو ہے سمجھ گئے۔ قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ 6666 ہے، وہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا جو ہے۔ رکوع کتنی ہے قرآن کے اندر؟ 540 540 ہے جو، اور سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ اور قرآن شریف کے اندر تشدید کتنے ہیں؟ کتنے؟ 12,000 کیا ہے؟ مفتی صاحب کتنے ہیں؟ اچھا ذہن سے نکلے گی کہ 12,000 کچھ ہے جو ہے، اور جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ مدات وہ 18,800 کچھ ہے جو ہے۔ ہاں، اور نقطے کتنے ہیں؟ 1,56,571۔ اور زیر کتنے ہیں؟ 59,282 جو ہے۔ اور زبر کتنے ہیں؟ 56,582 شاید کچھ آگے پیچھے۔ اور پیج کتنے ہیں؟ 8,804۔ شہر ناندیڑ سے حضرت قاری نور محمد صاحب کے جنازے کو ان کے آبائی وطن بسرو پہنچایا گیا، تو ان کے جنازے میں بہت بڑا مجمع تھا، جن میں قابل ذکر ان کے فرزند حافظ سالم صاحب کے ذریعے سے جن کے نام سامنے آئے، ان میں مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ، مفتی شرافت قاسمی صاحب شیخ الحدیث مدرسہ الور راجستھان، قاری محمد عیسیٰ صاحب، قاری محمد اسحاق صاحب، قاری محمد اسماعیل صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب تجوید القرآن دہلی، مولانا مطلوب الحسن صاحب، مولانا سلمان صاحب، مولانا ہارون صاحب، مولانا زکریا صاحب قاسمی۔ ان کے علاوہ
नांदेड़ से कारी मोहम्मद असद साहब के 2 फर्जंदान और 2 मुदर्रिसीन भी जो है हज़रत की नाश के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। इन तमाम की मौजूदगी में हज़रत कारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह को के जिस्म को सुपुर्द खाक किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत कारी साहब का आला इल्लिय्यीन में मकाम अता फ़रमाए और करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।